فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. ثلاثی مزید فی کے ابواب. پہلا باب باب فعال، دوسرا باب ہے باب تفعیل، فعل یفعل تفعیل، اور تیسرا باب ہے باب مفاعلہ، چوتھا باب باب تفعل، تفعل یتفعل تفعل. آج ہم اس کا سیکھیں گے پانچواں باب، ثلاثی مزید فی کا پانچواں باب. باب ہے تفاعل، تفاعل باب ہے، اور اس کا جو ماضی ہے وہ بھی کیا ہے؟ تفاعل. پہلے ہم نے پڑھا تھا فاعل، پہلے جو اس کا ماضی تھا، یعنی اس سے ملتا جلتا، اگر ہم کہیں کہ اس سے ملتا جلتا بھی ایک سیکھا تھا تو وہ فاعل تھا. اس کی شروع میں تا نہیں تھی، اور اس کے باب جو ہے اس کا باب بھی باب مفاعلہ تھا. یہ اب ہم سیکھیں گے باب تفاعل، اور اس کا ماضی کیا ہے؟ تفاعل. شروع میں تا ایکسٹرا اور پھر درمیان میں الف ایکسٹرا، دو لیٹر اس کے ایکسٹرا ہیں. کیا بنا ہے؟ تفاعل. اس کا جو مضارع ہے، مضارع شروع میں یا لگانے سے بن جاتا ہے، یا تفاعل تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل. اس کے اگر ہم دیکھیں اس کو مزید، تو اس کے جو لیٹرز ہیں، کیا اس میں ایگزامپلس کے ساتھ ہمارے پاس ہے تفاعل، تا فا الف عین لام. اسی کے وزن پر جو ورڈ لانا ہے، اس میں تا کی جگہ پہ تا آئے گا، کیونکہ جو ایکسٹرا لیٹرز ہوں گے وہ وہی آئیں گے، باقی جو ہے روٹ ورڈ کے آئیں گے. یعنی ایکسٹرا جو ہے وہ سیم ہوں گے، روٹ ورڈز کے چینج ہوں گے. اب فا روٹ ورڈ، عین بھی روٹ ورڈ اور لام بھی روٹ ورڈ. اسی طرح حا سین دال حسد حسدہ، یہ روٹ ورڈز ہیں. ایکسٹرا ورڈز کیا لگے؟ تا اور الف. اس کی وجہ سے اس کی کوئی خاصیت ہے، خصوصیت ہے، اور اس میں تھوڑی بہت میننگز میں جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. تو اب حسدہ کا ویسے مطلب ہے حسد کرنا، لیکن اب یہاں پہ یہ تفاعل تفاعل کے وزن پر ہے. تحاسد یتحاسد تحاسدن، تحاسد یتحاسد تحاسدن. اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس باب میں جو سیغہ آتا ہے، جو اس باب کا سیغہ ہے، اس میں موسٹلی جو ہے مشارکت پائی جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے کے معنی پایا جاتا ہے. کل بھی ایک سیکھا تھا، اس کے اندر یہ ہم نے دیکھا تھا. تو کچھ ورڈ جو ہے نا اس وزن پہ آ جاتے ہیں، اور کچھ ورڈ اس وزن پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر وزن پر ہر لفظ جو ہے بعض اوقات نہیں بھی آ سکتا، اس لیے اوزان ڈفرینٹ ہیں کہ کچھ اوزان اس پہ آ جاتے ہیں، کچھ اس پہ آ جاتے ہیں. تو اس کے اندر مشارکت پائی جاتی ہے نمبر 1. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو عظمت کا مطلب
پیدا ہوتا ہے، یعنی عظمت بڑھ جاتی ہے اللہ کی اس وزن پر اگر اللہ کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا جائے، اس فعل پر اللہ کے لیے اگر کوئی لفظ یوز ہو تو اس کی عظمت کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم نے پڑھا تھا حسدہ، حسدہ حسد کرنا، لیکن جب ہم تحاسدہ پڑھیں گے تو تحاسدہ میں ہے کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں حسد کرنا، یعنی ایک دوسرے کے خلاف حسد کرنا، دو لوگ آپس میں حسد کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے وزن پر اور بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ تعارف، ایک دوسرے کی پہچان، معرفت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے اندر بھی بہت سے یہ میننگس آپ کو ملیں گے۔ تقابلہ، تقابلہ آئے گا، تقابلہ یتقابلو، ایک دوسرے سے موازنہ کرنا، کسی چیز کے ایک دوسری چیز کے ساتھ کمپیریزن کرنا۔ پھر تعاملہ، ایک دوسرے سے معاملہ کرنا، جیسے کہتے ہیں تعاملہ خالد و حامد، خالد اور حامد ایک دوسرے سے معاملہ طے کر رہے ہیں، کاروباری ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ تفاخرہ، تفاخرہ ایک دوسرے پر فخر کرنا۔ اور پھر جیسے تفاخرہ خالد و حامد، خالد اور حامد ایک دوسرے پہ کیا کر رہے ہیں؟ فخر کر رہے ہیں۔ پھر تحاسدہ، ایک دوسرے سے حسد کرنا، تحاسدہ خالد و حامد، خالد اور حامد ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں۔ تبارک، بابرکت، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تو تبارک خیر و برکت، اب اللہ کے لیے ہی آیا نا لفظ تبارک، اللہ رب العزت کے لیے آیا، تو یہاں پہ مشارکت نہیں ہوگی بلکہ عظمت کا مفہوم پیدا ہوگا، جیسے خیر و برکت کا سرچشمہ، بڑی برکت والا، تو عظمت کا میننگس یا عظمت کا مفہوم اس میں پایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ جیسے جیسے قرآن میں ہم دیکھیں گے تو اس کو مزید ہمیں پتہ چلتا جائے گا۔ تفاعل کے وزن پر تفاعل، یتفاعل، تفاعل، یہ ہے ثلاثی مزید فی کا 5واں باب۔ اب ثلاثی مزید فی کا 6واں باب، باب افتعال، اس میں کون سے ایکسٹرا ورڈ ہیں؟ تا اور الف، شروع میں کیا ہے؟ الف ہے، اور پھر سیکنڈ لیٹر کے بعد تا ہے، یہ ایکسٹرا ہے، باقی یہ روٹ ورڈ کے ہیں۔ فا عین لام کو نکال کے جتنے بھی ایکسٹرا ورڈ بنتے ہیں وہ مزید فی کے ورڈز ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے الف وہی ہے، تا بھی وہی ہے، جو روٹ ورڈز کے ہیں وہ چینج ہیں۔ روٹ ورڈ کیا ہے؟ کسبہ، کسبہ سے افتعالہ کے وزن پر ہم نے بنایا اکتسبہ، اجتہدہ، استمع، تو اس سے مزید جتنے بھی بنا لیں روٹ ورڈز لے کے، باقی جتنے بھی ہم اس کو بنا لیں ثلاثی مزید فی پر حمزہ اور تا کے اضافے کے ساتھ، افتعل، یفتعل، افتعال۔ اب اس میں جو ہے اس باب کی حیثیت کیا ہے؟ کس چیز کے میننگز اس میں چینج ہو جاتے ہیں؟ اس باب کی حیثیت ہے کہ اس میں تکلف اور اہتمام پایا جاتا ہے، جیسے ہمارا پیچھے لاسٹ میں پڑھ کے آئے تھے نا ہم باب تفعیل کا اور باب تفعل میں بھی، تو افتعال میں بھی باب کی حیثیت، اس باب کی حیثیت ہے کہ اہتمام، تکلف کے میننگز پائے جاتے ہیں۔ جیسے اجتہادہ، اس نے محنت کی، بڑی اہتمام کے ساتھ اس نے محنت کی۔ اکتسبہ، اس نے کمایا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ کسی چیز کو گین کرنا، کسی کو حاصل کرنا۔ ایک ایک کسبہ، کسبہ کا مطلب ہے بس کمانا، نارملی سا کمانا، لیکن جب اکتسب آئے گا تو کمانے کے اندر بہت پلاننگ شامل ہے، بہت محنت شامل ہے، بہت اہمیت شامل ہے۔ اسی طرح اقتربہ، سورۃ انبیاء میں آتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، تو اقتربہ اسی کے وزن پر ہے، وہ قریب ہوا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی سوچ سمجھ پلاننگ کے ساتھ وہ قریب ہوا، قریب آ گیا یا قریب ہوا۔ اسی طرح استمع، ویسے ہے سامعہ، سامعہ کا مطلب ہوتا ہے سننا۔ اب جب قرآن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا تو کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو۔ اب دیکھیں استمعوا کا مطلب غور سے سنو، ہم نے کیوں کہا؟ کیونکہ یہ باب افتعال کے وزن پر آیا ہے، اس لیے استمع
यस्तमिउ, तो फस्तमिउ, बस तुम गौर से सुनो, बड़ी प्लानिंग और अहमियत के साथ किसी काम को करना। तो अबवाब चेंज होंगे, वर्ड का स्टाइल चेंज होगा, तो वर्ड की हासियत भी चेंज हो जाएगी। एक नॉर्मली है, एक बड़े एहतमाम और प्लानिंग के साथ और गहराई है उसके अंदर। तो जब हम इस तरह से पढ़ेंगे तो बात की अच्छी तरह से समझ आएगी। एक लफ्ज़ है जहादा, तो इसका मतलब नॉर्मली मेहनत करना। जब इज्तिहाद आ जाता है तो फिर बड़ी प्लानिंग के साथ इसकी मेहनत की जाती है। तो अभी तक जो बाब हमने सीखे उसमें पहला बाब इफ़ाल है, जिसकी हासियत आपने पढ़ी कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, इस फेल का जो असर है ये मुतअद्दी होता है, ये फेल मुतअद्दी होता है। फिर बाब तफ़ईल पढ़ा कि उसमें प्लानिंग्स होती हैं, तमाम होता है, बदतदरीज आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमने बाब मुफ़ाइला पढ़ा जिसमें एक दूसरे मुशारकत का माना पाया जाता है। फिर बाब तफ़ाउल पढ़ा कि जिसमें मीनिंग्स होता है फ़िल लाजिम का, और फिर इस तरह उसमें एहतमाम भी पाया जाता है। और आज हमने तफ़ाउल पढ़ा, इसमें मुशारकत होती है और अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो तो फिर अज़मत। और फिर इफ्ताला से इफ्ताला में भी एहतमाम पाया जाता है। आपने पूछा इस्तमिउ कैसे इफ्ताल के वज़न पर है। इस्तमिउ का जो वाहद का सीगा ना वो देखें, इस्तमा, वाहद का सीगा क्या है, इस्तमा। तो वाहद की मुनासबत से देख लें ना, अगर गर्दान पढ़ेंगे तो फिर इस्तमाउ पढ़ा जाएगा ना, इस्तमा इस्तमा इस्तमाउ, तो क्या बना, बाब इफ्तिआल के वज़न पर। इराब से फ़र्क क्यों नहीं पड़ता, देखिए इसके जो वाहद है ना, वाहद वो सेम है। यहाँ पर अगर हम लिखें इस्तिमा को, अलिफ सीन ता मीम और ऐन, ठीक है, इस्तिमा, तो हमज़ा के नीचे ज़ेर है। इराब भी तो सेम होने चाहिए, वाहद माजी का वाहद सेम हो ना, इस्तिमा, ठीक है। अब जब हम इसको वाहद तो ठीक है सेम है, लेकिन जब हम सीगे चेंज करते जाएंगे तो फिर वो सीगों की मुनासबत से चेंजिंग होगी। इस्तमा इस्तमा इस्तमाउ जमा है। आपने जब भी किसी वर्ड को देखना है तो उसकी वाहद को चेक करना है, जो उसकी माजी की वाहद होगी उसको देखना है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आपको उसकी अच्छी समझ आ जाएगी। तो अभी तक 6 बाब आपने सीखे हैं। तो अगर कोई किसी भी बाब में कोई कन्फ्यूजन हो, जिनके रह गए हैं, उनसे एक उनको एडवाइस भी है, रिक्वेस्ट भी है कि ये अब आप समझें कि आपकी ट्रांसलेशन को मजबूत बनाते हैं, आपके ईमान को भी बढ़ाते हैं। डेफिनेटली ईमान बढ़ता है जब आपको बातों की वो समझ आती है जो अल्लाह कहना चाह रहे हैं। अल्लाह के लहजे की समझ इन अबवाब के ज़रिए आती है, क्योंकि आप जब ट्रांसलेटेड कुरान पढ़ते हैं ना, तो उसमें ये नहीं होता कि आपके साथ ये सब चीज़ें लिखी हों अंदर कि आहिस्ता आहिस्ता ये काम हुआ, या फिर इस काम में प्लानिंग शामिल है, इस काम में एहतमाम शामिल है, बल्कि आपको खुद जज करना पड़ता है कि अच्छा ये लफ्ज़ तो इस ग्रुप से है, इस फैमिली के साथ ताल्लुक़ है इसका। तो जैसे जैसी फैमिली होगी आपको खुद उनकी इम्पोर्टेंस और उनकी अहमियत का पता चलना शुरू हो जाएगा। समझें जैसे हम फैमिलीज़ में कास्ट वगैरह को याद रखते हैं ना, इसी तरह फ़ेल सलासी मज़ीद फ़ी के भी कुछ कास्ट हैं, कुछ अबवाब हैं, तो उनको हर कास्ट को याद किया जाता है, उसकी एक ख़ास निशानदही होती है। जैसे हमारे मुआशरे के अंदर ये रस्म वगैरह और ज़ात वगैरह चेक की जाती है, इसी तरह अबवाब का भी हिसाब है। तो जैसे बाब चेंज होगा उसकी खासियत भी चेंज हो जाएगी।
اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس کو نارملی یاد کریں، جیسے کہ ابھی روز ریویژن کرتے ہیں ہم، باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ، باب تفاعل، پھر تفاعل، پھر افتعال، 7 ان کے ماضی مضارع کے صیغے یاد کریں۔ جیسے افعال یاد کریں گے تو آپ نے یاد کرنا ہے کس طرح سے کہ اس کا ماضی کا صیغہ بھی اور اس کا مضارع کا بھی، کیسے افعل یفعل افعال۔ پھر دوسرا باب یاد کریں گے تو آپ نے اس کو اس طرح سے یاد کرنا ہے فعل یفعل تفعیل۔ تیسرا یاد کریں گے تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے فعل یفعل مفاعلۃ۔ پھر تفعل باب ہے نا، تو اس کو یاد کریں گے تفعل یتفعل تفعل، اب شروع میں تا ہے اور عین بھی ہے۔ پھر آج جیسے پڑھا اس کو تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعل، پھر افتعال، افتعل یفتعل افتعال، ساتھ ساتھ ان کی خاصیت اور ساتھ ساتھ ان کو جیسے یاد کیا جاتا ہے، ٹیبلز یاد کرتے تھے نا آپ، اسی طرح ٹیبلز کو یاد کرنا جس طرح ایزی تھا، بار بار ریویژن کر کے یاد ہوتے تھے جیسے سیکھے، اسی طرح ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ آگے مزید جب ان کی گردانیں بنی ہیں وہ تو وہی بنی ہیں جو آپ پہلے سیکھ کے آئے ہیں۔ مثلا اگر مضارع سے یفتعل کی گردان بنائیں تو یفتعل یفتعلان یفتعلون، اس طرح سے یہ بنتی جائے گی، تو اس میں مشکل نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم واحد کا لیٹر جو واحد کا صیغہ ہے نا اس کو اس پر غور و فکر کریں۔ إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب